ہاں جی وہ ہمیں بتلاتی ہے، نہیں، بلکہ یہ چیزیں اگر دین سے ہٹ کے ہوں تو یہ انسان کو اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ اپنے ہمارے زمانے میں تو ایسے ہی تھا، اب تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے زمانے میں میٹرک کی کتابوں میں یہ تھا جی، فزکس کیمسٹری کی کتابوں میں، یہ بایولوجی کی کتابوں میں، یہ ڈارون کی تھیوری، اور یہ بدبخت یہودی تھا، حالانکہ یہ آسمانی مذہب کے قائل ہیں، انہیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس ڈارون کی تھیوری نے کیا نظریہ پیش کیا کہ جی انسان جو ہے وہ بندر سے بنا ہے، نعوذ باللہ، بندر کی نئی شکل انسان، ارے وہ بندر اللہ کی مخلوق ہے، انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ہر اپنی مخلوق کو الگ الگ پیدا کی ہے، کوئی مخلوق دوسرے سے نہیں کہ جی کوئی بگڑ گئی ہے وہ آگے سے ایک نئی مخلوق بن گئی، ہر مخلوق کو اللہ نے الگ سے پیدا کی ہے۔ تو اس کو ہم علم نہیں کہہ سکتے جو ہمیں یہ سکھائے کہ تم اصل میں بندر تھے، اللہ اکبر، اس میں تبدیلی آئی اور تم انسان بن گئے، یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے، دنیا کے چند ٹکے کمانے کا ذریعہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جگہ جگہ اللہ علم والوں کے درجات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن اللہ نے علم والوں کے درجات کو بلند فرما دیا۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کی گواہی قرآن مجید میں دی کہ میں خود اللہ اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، پھر چند خوش نصیبوں کو اللہ نے اس گواہی میں ساتھ شامل کیا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ میری وحدانیت کی گواہی میرے فرشتے بھی دیں گے، اور انسانوں میں سے کون دیں گے؟ جن کو میں نے اپنے دین کا علم عطا کیا، ان کے درجات کو میں نے بڑا بلند فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس معاشرے کے ایک ایک فرد میں علم کی طلب پیدا کر دی، اور کیسی پیدا کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وصال سے تقریباً 3 سال پہلے آپ کے پاس آئے، تنگی کا زمانہ، اور یہ تقریباً کم و بیش 3 سال کا زمانہ، پھر نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ لیکن آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ایک صحابی کے بعد سب سے زیادہ صحابہ کرام میں ایک صحابی کے علاوہ سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی جاتی ہے، اور فرمایا میں نے ایسا اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جوڑ لیا کہ مجھے کوئی کمائی کی فکر نہیں ہوتی تھی، کسی کھانے کی کسی پینے کی مجھے فکر نہیں ہوتی تھی، اور بھوک کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ابو ہریرہ بسا اوقات بے ہوش ہو جاتا تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی گردن پہ پاؤں رکھ کے دباتا تھا، اور حالانکہ فرمائے وہ بھوک ہوتی تھی، بھوک، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے، دن بھی ساتھ، رات بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے اس صفت کو پیدا فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دین کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے لازم ہے، اتنا لازم کہ جس سے ہم اپنی عبادات کو بخوبی سر انجام دے سکیں۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری نماز میں سجدہ صاحب ہم پر کب واجب ہوتا ہے، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ پاکی کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، ناپاکی کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، یہ موٹے موٹے مسائل کا علم ہمیں پتہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں، عقیدہ کیا ہے، اللہ کے حوالے سے عقیدہ کیا رکھنا ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے حوالے سے ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، ہمیں یہ پتہ ہو، یہ موٹا موٹا علم حاصل کرنا مجھ پر اور آپ پر، اس معاشرے کے ہر مرد اور عورت کے اوپر لازم، فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض قرار دے دیا گیا۔ اور تفصیلی علم کے لیے کہا کہ تفصیلی علم ہر ایک کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے علماء کا طبقہ موجود ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھ لینا۔ لیکن موٹا موٹا علم محترم جماعت، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے، ہاں جی، آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، ہم میں سے کس کو غسل کے 3 فرض پتہ ہیں، ہم میں سے کس کو نماز کے 14 فرائض کا علم ہے، ہم میں سے کس کو نماز کے 14 واجبات کا علم ہے۔ ہم سنت کی بات نہیں کر رہے، مستحب کی بات نہیں کر رہے، مباحات کی بات نہیں کر رہے، فرض کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج نہیں پتا ایک خاتون کو کہ میرے جسم پہ کہاں کپڑا ہونا چاہیے، ہر خاتون اپنے ٹخنے ننگے کر کے پھر رہی، بے پردہ ہو کے پھر رہی ہے، اسے علم ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں پلنے والے مردوں کو، لڑکوں کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے ٹخنے ننگے رکھنے تھے، انہوں نے کون سا لباس پہننا ہے، ہر ایک کے ٹخنے ڈھکے ہوئے، عورتوں کے ننگے، مردوں کے ڈھکے ہوئے، اور اتارنے پہ آئے تو کچھے پہن کے پھر رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ مائیں خرید کے لے کے آتی ہیں نا،
انہوں نے تو اس نسل کو پال پوس کے جوان کیا ہے نا. انہوں نے یہ کچھے پہنائے ہیں تو اب وہ بوڑھے ہو کے جوانوں کے پہن کے پھر رہے ہیں سطر ننگا کر کے. پتہ ہی نہیں ہے مرد کو اور عورت کو میرا سطر کون سا ہے کہ جس کو چھپانا لازم ہے. محترم جماعت, یہ حالات ہیں ہمارے. اس فریضے کے تارک ہم بن رہے ہیں, چھوڑنے والے ہم بن رہے ہیں. اور ہم بہت خوش ہو رہے ہیں جی کہ بیٹی نے اتنا پڑھ لیا, بیٹے نے اتنا پڑھ لیا. محترم جماعت, بیٹی کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری, ہاں جی انجینئرنگ کی ڈگری, اور اس بیٹی سے پوچھ کے دیکھ لو غسل کے فرض کیا ہیں جی 3 ہیں, صابن, تولیہ اور شیمپو. یہ غسل کے 3 فرض ہیں. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی اسلام نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک جو ہے, گود تک علم حاصل کرو. فرمایا دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے. اللہ نے کبھی دنیا کو جب سے پیدا کیا ہے, دنیا کی دولت کو, دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کبھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. فرمایا صرف 4 چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ کی محبت روز بڑھتی ہے, ہر وقت بڑھتی ہے. ان 4 کے علاوہ کسی کو آج تک قیامت تک اللہ کی محبت کی نظر نہیں نصیب ہوگی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر, اور ذکر کے ساتھ جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. اب دیکھو نا, ہم یہاں پر بیٹھ کے کوئی ذکر ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ, لیکن ابھی جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. دین کے تذکرے, موت کی باتیں, جنت کی باتیں, یہ سب اللہ کا ذکر ہے. ذکر, اور دوسری چیز ذکر کے ساتھ جو تعلق رکھنے والی ہیں چیزیں. تیسری چیز عالم, چوتھی چیز طالب العلم. یہ 4 چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا ملعون ہے, ہر چیز اللہ کی رحمت سے دور ہے. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے صرف یہ 4 چیزیں, ان کو اللہ کی محبت کی نظر ہر وقت ہر روز ان کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی نظر ان کو مل رہی ہے. اللہ اکبر. ہم دیکھیں ہمارا شمار کس میں ہے ان 4 میں سے؟ جی کیا ہم اللہ کا ذکر کرنے والے والوں میں سے ہیں؟ اللہ کے دین کے تذکرے کروانے والوں میں سے ہیں؟ کیا ہم عالم ہیں؟ کیا ہم طالب العلم ہیں, دین کا علم حاصل کرنے والوں میں ہیں؟ ہمارے گھر نسلوں کی نسلیں محترم جماعت ہم نے ان کو محروم کر دیا. تو دین مقدم ہے, اس نے ہمیں شعور عطا کرنا ہے. آج ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں. محترم جماعت دیکھ لیں اپنے گلی محلہ کی مسجدوں میں جا کے, کبھی دیکھیں, کبھی اذان ہوتی ہے, کبھی گھر سے باہر نکل کے دیکھیں اپنے گھر کے افراد کی زندگیاں سامنے. کتنے لوگ جاتے ہیں ہمارے مردوں میں سے, لڑکوں میں سے مسجد میں نماز کے لیے. دین کو چھوڑا ہے اور اللہ دکھا رہا ہے. اور اگلی نسلوں کا کیا بنے گا؟ ذرا سوچا کریں, کبھی ذرا سوچیں بیٹھ کے کہ ان کو دین سے محروم کر کے آپ کی ہماری نسلیں اللہ نے قیامت تک چلانی ہے. اللہ کسی کو بے نسلہ نہ کرے کہ اس کا نسب ہی ختم ہو جائے. قیامت تک اللہ نے چلانی ہے. لیکن دیکھیں ہاں جی, ہر ایک کی دوڑ, ہاں جی گلی محلوں میں, سکول کے اوپر سکول, کالج کے اوپر کالج, جگہ نہیں ہے وہاں پہ. بڑی سے بڑی فیسیں, ماں بھی کمائی کر رہی, باپ بھی کر رہا ہے, ہاں جی, اور اللہ کا گھر مسجد, ہاں جی نبی علیہ السلام کا مہمان خانہ مدرسہ, ہاں جی یہ خانقاہیں اور یہ مراکز, دین کی جگہیں ویران پڑی ہیں, ویران پڑی ہیں. یہاں بولا تو فیسیں ہیں ہی کوئی نہیں, اور اگر تھوڑی سی پابندی کے لیے کچھ تھوڑا سا رکھ دیا جاتا ہے تو وہ بھی لازم نہیں ہے. کبھی آپ کو نہیں سننے کو ملے گا جی کسی مدرسے میں کوئی تھوڑا سا انہوں نے رکھ دیا, جی چلو ان میں بھی کوئی عقل شعور پیدا ہو جائے, یہ سمجھتے ہیں یہ مفت کی چیز ہے تو ناقدری نہ کریں لوگ. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا جی فیس نہیں دی ہوئی ہے, کم دی ہوئی ہے اور مدرسے سے نکال دیا گیا. ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم صرف یتیم بنتے ہیں مدرسے کے لیے. جب اپنی ذات کی باری آتی ہے, جب بازار کا چکر لگتا ہے, پھر پتہ نہیں پیسے کہاں سے نکل آتے ہیں. جوتوں پہ جوتے, کپڑوں پہ کپڑے. لیکن نیکی کا کام خرچ کی جگہ آ جائے, وہاں ہم سب غریب بھی ہوتے ہیں, وہاں ہم سب فقیر بھی بن جاتے ہیں, وہاں سب ہم مسکین بھی بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. محترم جماعت بات میری لمبی ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی صفات میں یہ صفت پیدا کی اس معاشرے میں. اللہ اکبر. پھر دیکھیں آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انبیاء کے بعد اس کائنات کے سب سے عظیم الشان شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, ان کے بعد عمر ہیں, اور ان کے بعد عثمان ہیں, اور ان کے بعد علی ہیں رضی اللہ عنہم. ہاں جی, پھر باقی سوالات صحابہ کرام کو مبیش. یہ علم کی پرواز تھی, انہیں کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ پہنچا دیا.
اور اس اللہ کے دین کے علم. فرشتے جن کے جسم کے ساتھ اپنے پر مس کریں، جن کے راموں میں اپنے پروں کو بچھائیں. محترم جماعت، آپ کے بیٹا بیٹی جب اللہ کا قرآن، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کا ایسے اعزاز اور اکرام کرتے ہیں. شیاطین کو وہ تھپڑ مار مار کے دور بھگاتے ہیں. اس کائنات کی ہر مخلوق، پرندے فضاؤں میں، مچھلیاں دریاؤں میں، سمندروں میں، اور چیونٹیاں حشرات اپنے بلوں میں، سونپ بچھو تک، یہ جو مخلوقیں ہیں یہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں اور استغفار کرتی ہیں. یہ دعا استغفار کسی ڈاکٹریٹ کے لیے نہیں ہے، کسی اور ڈگری کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے. جی وہ دین جو دنیا میں بھی اور آخرت کی عزتیں ہیں. نبی اسلام فرمایا علماء یہ تو میرے ہیں، یہ حافظ میرے ہیں، یہ عالم یہ عالمات میرے ہیں. جی ہاں، یہ آخرت میں جیسے آج سردار ہے نا یہاں پہ گلی میں، جی فلاں سردار ہے، فلاں کونسلر ہے، جی فلاں MP ہے. جنت میں بھی یہ سب کچھ ہوگا، لیکن وہاں سارے عہدے حافظ قرآن کے لیے اور دین کے عالم کے لیے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ ہماری نسلوں کو بھی زیور تعلیم سے، دین کے زیور تعلیم سے ہمیں انہیں راستوں پہ راستہ کرنے کی توفیق دے. نبی السلام نے انفرادی طور پر ہر شخص کی زندگی کو با مقصد بنایا. اللہ قرآن میں کہتا ہے حسبتم انما خلقناکم عبثا، ارے تم سمجھتے ہو تمہیں ہم نے ایویں ہی پیدا کر دیا، کھیل کود کے لیے دنیا میں بھیج دیا. جب چاہو آنکھ کھول لو، جب چاہو سو جاؤ، جو چاہو بول لو، جو چاہو کھا لو پی لو، کوئی تمہارے لیے نظام زندگی نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، فرمایا یہ گمان نہ کرو، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا؟ تم یہ سوچتے ہو؟ با مقصد زندگی دی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. دوسری جگہ فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دوسری جگہ فرمایا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دیکھنا چاہتے ہیں ہم تم میں سے کون پاکیزہ زندگی گزار کے آتا ہے، اچھے اعمال کر کے آتا ہے، اچھے اعمال کر کے آتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو سب سے زیادہ خوبصورت اسلام اس عورت کا ہے، اس مرد کا ہے جو اپنی زندگی سے ترک ما لا یعنی، جو فضول چیزوں کو چھوڑ دے. فضول چیزوں چھوڑ دے. کیا ضرورت ہے 24 گھنٹے موبائل کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھنے کی؟ جب دیکھو ہاں جی نماز کی فکر نہیں ہے، قرآن کی فکر نہیں ہے، گھر کے کام کاج کی فکر نہیں ہے، ہاں جی اس کے اوپر انگلیاں پھیری جا رہے ہیں، پھیرے جا رہے ہیں. کسی کو سونے کا نشہ ہے، بس سونا سونا سونا. کسی کو گپ شپ کا نشہ ہے، کبھی سہیلی کے گھر میں، کبھی اس دوست کے گھر میں. ارے ہمارے بڑوں کے پاس تو وقت نہیں ہوتا تھا. رابعہ بصریہ کے پاس ایک شخص آیا، دن کے وقت آیا، اشراق کی نماز پڑھ رہی تھی، بیٹھا رہا وہ لمبی نماز. ہاں جی وہ چلا گیا جی، پھر آ جاؤں گا، پھر آئے جی، پھر عبادت ہو رہی، پھر آئے جی زہر کے بعد، پھر تلاوت میں مشغول ہیں جی، پھر آئے جی، پھر رات کو آئے جی چلو شاید عشاء کے بعد سونے کا وقت ہو کہ ماں جی سے دعا کروانی ہے، کوئی ضرورت تھی جی، وہ جی نیت باندھ کے پھر کھڑی. آج اگلے دن فجر کے بعد اللہ کی یاد میں بیٹھی ہوئی، یہ 24 گھنٹے سے پیچھے پھر رہا ہے، اس کو موقع نہیں مل رہا بات کرنے کا، موقع نہیں مل رہا. تو بیٹھے بیٹھے سارے دن کی عبادت، ساری رات کی عبادت، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی. تو جیسے جسم کو جھٹکا لگا، حضرت رابعہ بصریہ زبان سے فوراً نکلا اے اللہ میں اس آنکھ سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں ہے. بڑی نیند آتی ہے اس کو. اللہ اکبر. ہمارے بڑے تو ایسے تھے. علماء کو کسی زمانے میں قید کر دیا گیا، کنووں کے اندر قید کر دیا جاتا تھا، ایسا زمانہ بھی آیا. تو دین کے طالب کنویں کے اوپر آ کر منڈیر پہ بیٹھ کر استاد کو اندر باندھ کر زنجیروں میں کنویں کے تہ میں پھینکا گیا، یہ کناروں پہ بیٹھ کے چھپ چھپ کے جو ہے وہ علم حاصل کیا کرتے تھے. استاد صاحب مصروف ہیں، گھوڑے میں ایک جگہ سے ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے میں جا رہے ہیں. کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں پڑھا سکتا، اس سے زیادہ وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. تو شاگرد ایسے دین کے طالب اپنی زندگی کو قیمتی بنانے والے کہ استاد صاحب آپ گھوڑے پہ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ سفر کرتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ پیدل دوڑتے دوڑتے آپ سے علم حاصل کر لیں. اللہ ایسا مقصد زندگی دیا. نبی علیہ السلام نے انفرادی طور پر ہر شخص کی زندگی میں صدق و صفا، دیکھو ایک ہوتا ہے سچ بولنا، ایک ہوتا ہے سچائی کا معاملہ کرنا. فرمایا مومن اس میں ہر گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. آج معاشرے میں جھوٹ کو ہم نے
حلال کر لیا، بہانے کا نام دے کے، عذر کا نام دے کے، حیلے کا نام دے کے اس کو ہم نے اپنے لیے حلال کر دیا. اور نبی اسلام کیا فرما رہے ہیں، میری امت کی مرد اور عورتیں ان میں ہر کمی پائی جا سکتی ہے، وہ گراوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو جو معاشرہ جھوٹ کو اپنا جو ہے وہ مقصد زندگی بنا لے جی، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے. آپ بتائیں ذرا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ان کی گراوٹ اور پستی کا کیا حال ہوگا، ذرا اندازہ فرمائیں. اور شریعت نے صرف یہ نہیں کہا سچ بولو، کہا سچائی کا معاملہ کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، نبی السلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی خلوتوں کو اور جلوتوں کو پاک کرو. اللہ سے ڈرو اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور جی بڑی مسکینوں والی شکل ہے جی اور تسبیح ہاتھ میں ہے، اور لیکن جب تنہائی میں موقع ملتا ہے ہاں جی تو موبائل کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کہاں کال سے کال مل رہی ہوتی ہے، کہاں چیٹنگ ہو رہی ہے اور کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں نظروں کا استعمال ہو رہا ہے. فرمایا جیسے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک بنا کر پیش کرتے ہو، ہاں جی سچائی کا معاملہ کرو، اللہ سے دھوکہ نہ کرو، سچائی کا معاملہ کرو، اپنی تنہائیوں کو بھی ایسے ہی پاک کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ڈھکے چھپے کرتے ہو. آج کتنے اپنے آپ کو تقوی کے پہاڑ کہنے والے، ان کی تنہائیاں محترم جماعت، ان کی خلوتیں، ان کی تنہائیاں گناہوں سے آلودہ ہیں، گناہوں سے آلودہ. سب سے خطرناک گناہ وہ ہے جو لوگوں سے چھپ کے جب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت کیا جاتا ہے. سب سے خطرناک گناہ، اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا گناہ وہ ہے. نیکی کی تعلیم دی، واحسنوا، دیکھو نیکوکاری والی زندگی گزارو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ گناہوں سے بچ کے نیکی والی زندگی گزارنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تواضع کی تعلیم دی کہ دیکھو غرور مت کرو. کس بات پہ غرور کرتے ہو، کس بات پہ؟ ذرا اپنی پیدائش کو تو دیکھو. کچھ زمانہ پہلے تمہارا نام و نشان تک نہیں تھا، مٹی کے پتلے سے اللہ نے آدمیت کو جو ہے وہ پیدا کیا، وجود بخشا. اور تم دیکھو ایک مرد اور عورت کا گندا نطفہ جس کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا، جو جسم سے نکل جائے اس کو غسل لازم ہو جاتا ہے، ناپاکی ہو جاتی ہے. تمہیں میں نے اس سے پیدا کیا، تم کس بات پہ غرور کرتے ہو؟ آج تم کہتے ہو میں اس بات پہ کرتے ہو. اور یہ دنیا کی زندگی میں دیکھو تمہارے منہ سے کیا نکلتا ہے، تمہارے ناک سے کیا نکلتا ہے، تمہارے پیٹ میں کتنی گندگی ہے. گندی ہوا کسی مجلس میں نکل جائے لوگ تمہیں منہ نہیں لگاتے. یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے. پیشاب پخانہ تمہارے پیٹ کے اندر ہم نے بھر رکھا ہے. اس بات پہ غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو. اور مرنے کے بعد تیسرے دن تیری خبر کو کھول کے دیکھا جائے گا، وہاں گندگی اور بدبو کا ڈھیر تھا. کس عہدے اور منصب کے اوپر تم، میں یہ بن گئی، میں نے یہ ڈگری حاصل کر لی، اپنی شکل کو چہرے آئینے میں دیکھ کے جی میں اتنی خوبصورت اور میری پرسنالٹی ایسی. ارے ذرا اس کی ابتدا کو تو دیکھو، اس کے انجام کو تو دیکھو. کیوں کرتے ہو غرور اور تکبر؟ رب کی صفت ہے، فرمایا جو تکبر کرے گا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا، ریزہ کر کے دیکھو. ہمارے بڑے تو میں کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے تھے. میں یہ کیا ہوتی ہے میں ڈرتے تھے یہ لفظ استعمال کرنے سے. تحمل مزاجی سکھائی معاشرے کو انفرادی زندگی میں کہ دیکھو وہ بھڑک نہ اٹھا کرو کوئی تمہیں کچھ کہہ دے. اپنے اندر تحمل پیدا کرو، بردباری پیدا کرو، برداشت پیدا کرو. دیکھو یہ دین سے آئے گا، یہ صفات دین سے آئیں گی. ہمیں بھی بتا دیا جائے کوئی ایسا دنیاوی تعلیمی ادارہ جہاں یہ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہو. آج ہر مرد اور عورت آگ بنے ہوئے ہیں محترم جماعت. جیسے تیلی کو تھوڑا سا رگڑنے کی ضرورت ہے، بڑک اٹھتی ہے. آگ برداشت نام کی چیز کوئی نہیں. گھروں کی زندگیاں بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، خاوند بیوی، والدین اولاد، رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ اتنے جو ہے وہ اللہ اکبر کم ہمت ہو گئے. تحمل نام کی چیز کوئی نہیں. اور بات پہ بڑک کے ہر رشتے کو اور ہر تعلق کو جو ہے وہ ہم نے ختم کر رکھا ہے. مرنے مارنے کے لیے بات پہ تیار ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، مومن تو بڑا میٹھا، المؤمن حلو، بڑا میٹھے مزاج والا ہوتا ہے. نبی السلام نے ایک دم صحابہ کو فرمایا
میں تمہارے اندر ایمان تو دیکھتا ہوں لیکن ایمان کی حلاوت نہیں دیکھتا، ایمان کی مٹھاس نہیں دیکھتا. اور فرمایا پھر بعد میں ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا کیسے ہمارا ایمان حلاوت والا ہو جائے، ہم اپنے ایمان کو انجوائے بھی کریں، ہم اس کو محسوس کریں، اس کی مٹھاس کو، حلاوت کو، اس تعلق کو. فرمایا اپنی زبانوں کو میٹھا کر لو، میٹھے ہو جاؤ، میٹھے، ہر ایک کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. ہاں جی، ہمارے بڑے کیسے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سفر سے آ رہے، ایک ساتھ مخالف جڑ گیا، ساتھ پورا بولا کہنا شروع ہو گیا، تم ایسے، تم ایسے، تم ایسے، گالیاں بھی نکال رہے، سنتے چلے جا رہے. جب اپنی بستی کے قریب پہنچے نا تو اس کو کہنے لگے، ارے بھائی اگر تو نے کچھ اور کہنا ہے تو کہہ لے، لیکن یہاں سے واپس چلا جا. کیوں؟ یہ آگے جو بستی آ رہی ہے نا، یہ میرا علاقہ ہے، یہاں لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے سامنے تو مجھے کچھ کہے گا نا تو وہ تیری پٹائی کر دیں گے. تو نے جو کچھ مجھے کہنا ہے نا، اگر تیرا دل نہیں بھرا تو مجھے یہاں کھڑا ہو کے کہہ دے، لیکن یاد رکھ آگے پھر تجھے جو ہے وہ تجھے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اللہ اکبر. ایسے میٹھے اور ایسے ہمت والے ان کے وجود تھے. اللہ اکبر. کتنے بڑے ایسے گھر سے نکلنے سے پہلے صبح دعا کرتے تھے، اللہ آج جو مجھے تھپڑ مارے، اللہ جا مجھے آج مکہ مارے، جو مجھے ذلیل کرے، اللہ میں اس کو ایڈوانس میں ہی معاف کرتا ہوں آپ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے اس معاشرے میں یہ صفت پیدا کی، اخلاص کی تعلیم دی کہ ہر کوئی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے. دیکھو اللہ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا جو رسمی طور پر کیا جائے، جو دوسروں سے واہ واہ، دوسروں میں شہرت پیدا کرنے کے لیے، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جائے. آج یہ عورت کہتی ہے میں یہ کام کروں گی، اس کو دکھا دکھا کے کروں گی. اللہ اس کو شرک سمجھتے ہیں. نبی اسلام فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا. اور کل قیامت کے دن کسی قاتل کو، کسی کافر کو، کسی مشرک کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. سب سے پہلے پتہ کس کو ڈالا جائے گا؟ ایک شہید کو، ایک عالم کو، اور ایک حافظ کو، اور ایک سخی کو. کتنے بڑے بڑے یہ کام ہیں، لیکن دنیا میں یہ کرتے رہے شہرت کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے. لوگ مجھے عالم کہہ دیں، لوگ مجھے سخی کہہ دیں، لوگ مجھے نیک کہہ دیں، نیک کہہ دیں، صدقہ کرنے والی کہہ دیں. خیرات، بڑا صدقہ خیرات کرتی ہے جی، بڑے اچھے اخلاق والی، اس لیے کہ لوگ مجھے کہیں، مجھے لوگوں میں عزت مل جائے. سب سے پہلے جہنم کی آگ ان لوگوں سے بھڑکائی جائے گی. اخلاص کی تعلیم دی، اجتماعی صفات کو پیدا فرمایا، مساوات کا درس دیا محترم جماعت، کہ دیکھو اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. کسی کالی کے اوپر کسی گوری کو کوئی فضیلت نہیں ہے. کسی خاندان کو، بس ایک خاندان کو اللہ نے عزت دیا، وہ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے. اس کے علاوہ کسی خاندان کو، عربی کو، عجمی کے اوپر، کسی خاندان والے کو دوسرے خاندان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں. فضیلت صرف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے، والی ہے. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچ جانے کو. جو جتنا زیادہ گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک اور صاف کرے گا، کرے گی، اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی بلند ہو جائے گی. چھوٹا سا قد، غلام، حبشیوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، آج بھی سب سے ان کو گرے ہوئے انسان سمجھا جاتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا مقام عطا فرمایا؟ مسجد نبوی شریف کا مؤذن مقرر فرمایا. اللہ اکبر. اور بلال کو کیا مقام ملا؟ نبی نے عزت دی تو اللہ نے کیا عزت دی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال میں جنت میں معراج کے موقع پہ جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال ہیں، یہ چلتے تو زمین پہ ہیں لیکن اللہ ان کے قدموں کی آواز وہ جنت والوں کو سناتا ہے. اللہ اکبر. ہاں آج ہم عزت، ہم کہتے ہیں کہ یہ نوکرانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں خاندان سے تعلق، یہ تو موچی ہے، یہ قصائی ہے، ارے یہ تو کمین ہے ہمارے. اللہ اکبر. کس قدر یہ تکبر کی بدبو سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں. ایک بم کے پھٹنے میں اتنی گندگی اور تباہی نہیں ہوتی جتنی کسی کو کمتر اور حقیر سمجھنے والے بول سے جو تباہی ہوتی ہے. مساوات سکھائی، عدل اور انصاف کا حکم دیا. اقسطوا
عدل و انصاف کرو، اللہ نے اولاد دی اس میں بھی کرو، رشتہ داروں میں بھی کرو، دیکھو زیادتی نہ کرو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حامد فوت ہو گئے تو دوسرے صحابی سے نکاح ہو گیا، تو ان کے پاس لے آئیں اپنے اس بیٹے کو، دیکھو آپ کی اور بھی اولاد ہے لیکن میرے اس بیٹے کو آپ نا کچھ جائیداد دیں اور زیادہ دیں، اور اس پر نبی علیہ السلام کو گواہ بھی بنائیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی میں دے دیتا ہوں، یہ بھی میرے بچوں جیسا ہی ہے، تیرا بچہ ہے، تیرے سے نکاح ہو گیا، میرا بھی بچہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے خدمت چلے گئے کہ یا رسول اللہ اس کی ماں کہتی ہے میں آپ کو گواہ بناؤں، کہا کہ باقی اولاد کو بھی اتنا ہی مال دیا، اتنی بھی راس اپنی جائیداد میں سے، کہا کہ نہیں اس کو زیادہ دیا۔ نبی نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بے انصافی کے معاملے پر جو ہے وہ نا انصافی کی بات کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم اپنے خاندان کا ساتھ دیں گے، ہم اپنے قبیلے کا ساتھ دیں گے، ہم اپنی جماعت کا ساتھ دیں گے، بھلے وہ غلط ہو، نہیں مطلب عدل اور انصاف کی تعلیم دی، حق اور سچ جس طرف ہے وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہیں عزتیں دے دے گا۔ اور کیسا معاشرہ قائم کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلافت کے زمانے میں چادریں تقسیم کی، مال غنیمت میں کہیں سے آ گئی تھی، تو جب خود جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو آپ کے پاس 2 چادریں تھیں لوگوں کے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ذرا دیکھو امیر المومنین عمر جیسے شخص، پوری امت مسلمہ کا عظیم الشان لیڈر امیر المومنین، ہاں جی اتنے بڑے صحابی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر ہوتا، ایسا اللہ نے اس میں عدل و انصاف، ان کا تو لقب ہی فاروق ہے، ہاں جی یہ امیر المومنین جمعہ بعد میں پڑھیں گے آپ کے پیچھے، پہلے اپنا احتساب کروائیں ہم سے، احتساب بتائیں یہ 2 چادریں کہاں سے آ گئی، ہمیں تو ایک دی تھی، جناب کے پاس یہ 2 کہاں سے آ گئی؟ تو اپنے بیٹے کو کھڑا کیا عبداللہ بن عمر کو، میرے بیٹے جواب دو، کہا کہ جی ایک والد صاحب کی چادر ہے اور ایک مجھے ملی تھی، میں نے اپنی چادر ابا جان کو والد صاحب کو ہدیہ کر دی، تو یہ دوسری چادر میری ہدیہ کی ہوئی ہے۔ اب وہ صحابی بیٹھے کہ ہم اب آپ کے پاس اب آپ کے پیچھے جمعہ پڑھیں گے، ہاں عدل اور انصاف محترم جماعت۔ ہم کہتے ہیں کوئی ہم سے پوچھ لے، ہم کہتے ہیں تو کون ہوتی ہے میرے سے پوچھنے والی، میرا حساب کتاب لے گی، اللہ اکبر۔ عفو اور درگزر کا حکم دیا کہ دیکھو دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ، جوڑنے کا جذبہ سیکھو، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے توڑے تم ان سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم ان کو معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کا خاندان ہے محترم جماعت، دیکھو کیسا انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ صفات جو ہمارے دین کی صفات ہیں، خوبیاں ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں جی ہمارے اندر بھی یہ ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ امام زین العابدین نبی علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، علی بن حسین نام ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، گود میں شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ اپنا، بڑھاپے کی اولاد، باندھی گرم گرم شوربہ لے کے آئی، پاؤں پھسلا اور وہ سارا گرم گرم ابلتا ہوا شوربے کا پورا برتن بچے کے اوپر، اور وہ وہیں پہ مر گیا، جیح بھی نہیں نکلی بیچاری۔ کتنا بڑا نقصان گھر کی خادمہ سے ہو گیا۔ تو غصے سے اس کی طرف دیکھا، افسوس کے ساتھ، غصے کے ساتھ، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، کہا قظمت غیظی، جاؤ میں نے اللہ کے رضا کے لیے اپنے غصے کو پی لیا۔ اور آگے واقعہ ہے، میں مختصر کرتا ہوں، اور فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا اور میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں آزاد بھی کر دیا، جاؤ۔ ایسا عفو اور درگزر، یہ دیکھو یہ سبق ہے نا ربیع الاول کے، یہ کون سی عید ہے محترم جماعت؟ شریعت میں تو کوئی تیسری عید نہیں ہے، ٹھیک ہے خوشیوں کا مہینہ ہے نبی علیہ السلام، لیکن یہ کیسی خوشی ہے کہ بے پردہ ہو کے گھر سے نکل رہی ہے۔ وہ نبی علیہ السلام تو اپنی قوم کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے جی کہ گھروں کے اندر رہو، قرن فی بیوتکن، مت نکلو مت نکلو مت نکلو، باہر کے کام مردوں کے کرنے کی، تم وہ ذمہ داریاں نہ لو، مردوں کا نکارہ نہ کرو، باہر کے کام اس کی ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داری عورت کی ہے، اور کبھی نکلنا پڑ جائے تو پورا جسم ڈھانپ کے کہ تمہارے کسی کپڑے کے ایک دھاگے کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو ہم جناب صاحب جی وہ
لوگ تب قربانیاں بھی کرتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. ہاں جی یہ کہاں سے آ گئیں یہ پہاڑیاں بنانا یہ سب کچھ. محترم جماعت صحابہ کرام کو بھی تو خوشی تھی, ان سے بڑی خوشی تو کسی کی نہیں. ہمیں تو حکم دیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری سنت کو دیکھو, طریقے کو, اور میرے صحابہ کی زندگی کو دیکھو, جو انہوں نے کام کیا کرو, جو نہیں کیا انہوں نے اس کو چھوڑ دو, بھلے زمانہ اس کو جو نام دے, بھلے زمانہ اس کو جو نام دے. تو آج ساری دنیا کو ہم چمکا دیتے ہیں, روشن کر دیتے ہیں, سجا دیتے ہیں. محترم جماعت نبی علیہ السلام جو من کی دنیا کو چمکانے کے لیے, روشن کرنے کے لیے جو دین لے کے آئے تھے, وہ من ویسے ہی ویران کا ویران رہتا ہے. اس دن بھی نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں, اس دن بھی بے پردگی عروج کے اوپر ہوتی ہے. ہاں جی لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے پورا ملک گونج اٹھتا ہے, لیکن نماز کی کسی کو پرواہ نہیں. وہ نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کی غزوہ خندق کے موقع پہ کافروں سے جنگ کی وجہ سے نمازیں قضا ہو گئیں, وقت پہ نہیں پڑھ سکے. بد دعا فرمائی, رحمت والے نبی نے بد دعا فرمائی کہ اللہ ان یہودیوں کے گھروں کو, اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہماری نماز قضا کر دی. ربیع الاول کے اندر بھی یہ شعور نہیں پیدا ہوا, اور کن کاموں پہ شیطان نے لگا دیا. کتنی خوبصورت بات تھی کہ یہ من سجا ہوا ہوتا نبی کی تعلیم سے. اور ایک صحابی لے گئے اپنے گھر میں, بیوی کو کہا ایک بندے کا کھانا ہے, بچوں کو سلا دو, مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا, ہاتھ ہلاتے رہنا, منہ ہلاتے رہنا, ہم کھائیں گے نہیں, بس شکل اختیار کریں گے, اندھیرا کر لیں گے, اور ہمارا مہمان وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا. اللہ اکبر. پھر صبح قرآن نازل ہو گیا, وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. ارے یہ ایسے لوگ ہیں, زمانہ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. میدان جنگ میں جان نکل رہی ہے, ایک صحابی دوسرے صحابی کو پانی پلانے آئے کہ ان کی جان نکل رہی ہے, کس قدر وہ پیاس کا عالم ہوتا ہے. لیکن ساتھ والے صحابی نے آواز لگائی, انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا, یعنی ساتھ والے کو پہلے پلاؤ. بول کر لے کے گیا, انہوں نے منہ بند کر لیا, تیسرے کے پاس لے جاؤ, اس کو پہلے پلا دو. اللہ اکبر. موت کے وقت بھی ایسا ہی ساتھ کہ میرا بھائی بہن وہ پہلے اس کو مل جائے, میری خیر ہے. یہ اسلامی معاشرے کی خوبصورت تعلیمات. سطر پوشی سکھائی کہ عیب کسی کا سامنے آ جائے, ذاتی عیب, اسے چھپاؤ, اچھالو مت جا کے اس کی دوسروں کی مجلسوں میں غیبت اور چغلی کی صورت میں اس کی باتیں کرو. آج تم کسی کے عیب کو چھپاؤ گے, اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا. اور جو کسی کے عیب کو اچھالے گا, سنیں ذرا, حدیث بات میں آیا اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل و رسوا کر دے گا. آج ہم سوچ رہے ہوتے ہیں میرے اوپر یہ کیوں پریشانی آ گئی, گھر میں بیٹھے ہوئے نماز بھی پڑھتی ہوں, تلاوت بھی کرتی ہوں. ارے تیری زبان دوسروں کے عیبوں سے نہیں چپ کرتی, تو دوسروں کی برائیاں کان لگا لگا کے سنتی ہے, دوسروں سے پوچھتی ہے وہ کیا کر رہی تھی, پھر ان باتوں کو اچھالتی پھرتی ہے. محترم جماعت ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے عیبوں کو چھپائیں, اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا دیں کل قیامت کے دن. آج دوسروں کی عیب پوشی شروع کر دیں, ستر پوشی شروع کر دیں, اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائے گا, کل کل کائنات کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. فرمایا اجتماعی صفات میں سے برائی کا خاتمہ, کہ تم میں سے کوئی بھی مرد اور عورت کسی کو اللہ کی ناراضگی کا کام کرتے ہوئے دیکھے تو طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے کہ بھائی یہ غلط کام ہے, ارے بہن, ارے سہیلی, ارے ہمسائی, یہ غلط کام ہے. اور زبان سے بھی کہیں نہیں روک سکتے تو وہاں اپنے دل میں اس برائی کو برا جانو, اور جان لو یہ جو تیسرا کام ہے نا, کسی برائی کو دیکھ کر دل کا تڑپنا, روکنے کی طاقت نہ ہونا, نہ ہاتھ نہ زبان سے, صرف دل میں اس کو برا جاننا, جو فرمائے یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے. آج جائزہ لیں یہ کمزور ایمان بھی ہمارے پاس ہے کہ نہیں. برائی کے اوپر خوش ہونا, اور یہ تو ایمان کے ختم ہو جانے کی نشانی ہے. دل نہیں تڑپتا اور مچلتا, بس میری دوستی خراب نہ ہو, ہمسائی کے ساتھ, سہیلی کے ساتھ میری رشتہ داری جو ہے وہ نہ ٹوٹے, بھلے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, نبی علیہ السلام کے دین کا مذاق اڑتا ہے تو اڑ جائے. آج ہمارا یہ مزاج بنا ہوا محترم جماعت, تو ہمارے اوپر کیا دین کو نافذ کرنے والے حکمران آئیں گے ہمارے ساتھ, ان کے چونچلے ایسے ہی نہیں چل رہے.
سیلاب میں آدھے سے زیادہ 70% ملک ڈوب گیا، لیکن یہ بجلی، ہاں جی، ان کی بجلیاں فری، ان کے کھانے ابھی بھی شاہانہ، اور ان کے پیٹرول ابھی بھی فری، سارے وبال میرے اور آپ کے اوپر بلوں کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، یہ عذاب۔ محترم جماعت، اللہ ناراض ہے، ان کو ہماری فکر ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ ہمارے اوپر اللہ نے ان ظالموں کو، جانوروں کو کیوں مسلط کر رکھا ہے کہ ہماری زندگی، محترم جماعت